یہ رب سونے دی شان ہے کہ او اپنے خاص بندیاں دے صدقے نال اس نے نا عبرت والی نگاہ عطا فرما دیتی صدقہ میرے مرشد کریم دا اور جڑی عبرت دی نگاہ ہوندی ہے اس صدمات اور حادثات نو ویکھ کے تے عبرت حاصل کرتی موت دے اندر بہت ساریاں چیزاں نے موت دا اتنا وسیع بیان ہے جو حدیث قرآن دے اندر بیان ہویا پیا ہے بندہ صحیح معنیاں چ بیان کرے تے ساری زندگی موت دا ہی بیان چلتا رہے اور یقیناً بندہ مومن نو جدوں کسے پاسوں کوئی سہارا نہیں ملتا وہ ہر پاسوں لاچار اور بے سہارا ہو جاوے نا اونوں آخر کار اگر سہارا مل جائے تے دین مصطفیٰ رب دے قرآن نہیں صدمہ سی تے قبلہ وڈے بھائی صاحب اور مفتی صاحب اور میرے مولانا مفتی محمد شوکت الدین صاحب بیٹھے سن مولا سونے کا کرم ہے اس نے اسلامی ماحول اسلامی برات اسلامی بھੈਣਾਂ عطا فرمائیاں ابا جان گئے نے تے اما حضور ہونا گئے نے والدین میرے فوت ہو گئے اے تیسری مرگ میرے بھائی صاحب اور فوت ہوئے نے لوگ سڈے کو پوچھتے سن یار تھوڑا بندہ مر جاتا ہے سانوں تو پتہ ہی نہیں لگتا کوئی فوت ہو گیا یعنی وہ دین دی برکت ہے کہ رب سونا صبر عطا فرما دے وہ الغرض بیٹھے سن تے وڈے بھائی صاحب اور قرآن پاک دی آیت تلاوت فرمائی کہ یار موت دے اوتے انہاں بھی بندے نو رونا دھونا نہیں چاہیے مولا سونے نے جتھے اپنیاں نعمتاں دا شمار فرمایا نا اتے مولا نے موت نو بھی نعمت فرمائی آیت پاک سنی تے ذہن چائی جناب دے سامنے جو صحیح آیت مقدسہ دی روشنی یہ گل بیان کرانگا کہ سلامتی والی موت اور قبر بہت بڑی نعمت سلامتی والی موت خاتمہ ایمان تے نہ ہو وہ کی نعمت ہے وہ تو مڑ پکی جاننا میں سلامتی والی موت ایمان سلامت بچ جائے جسم بھاویں یہ سلامتی تو مراد جسم دا سلامت رہنا مراد نہیں ہے جسم سلامت رہے نہ رہے
بندہ ایمان سلامت لے کے ٹر جاوے اور پھر بندے نو قبر نصیب ہو جاوے، یہ رب سونے دی بہت بڑی نعمت۔ اسی واسطے بزرگ فرما نے بندہ رب دے کلام دے اندر غور و فکر کرے نا تو مولا سونے دے کلام دے اندر او بے بہا سمندر پہ وگدے نے جنہاں دا کنارہ ہی کوئی۔ خدا دی قسم کر کے آنا مولا سونے نے اپنے پاک کلام دے اندر سمجھن والے بندے واسطے، غور و فکر والے بندے واسطے وہ گلاں فرما دتیاں نے کہ جنہاں پڑھ سن کے تے غور و فکر والے بندے نو ہور کسے کتاب دی حاجت رہندی نہیں۔ موت مولا سونے نے بندے لئی نعمت بنائی، پر کیڑی موت؟ ایمان والی۔ توجہ نہیں جے فرما، ایمان والی موت اور قبر اللہ کی نعمت۔ مولا سونے نے انسان دی حقیقت نو بیان فرمایا تے فرمایا من ای شیء خلق، کہ یہ کادے تو بنے ہیں بندہ، کادے تو بنے ہیں؟ من ای شیء خلق، یہ کادے تو بنے ہیں؟ تے خود فرمایا من نطفہ، نطفے سے۔ مولا سونے نے پہلا انسان یعنی آدم علیہ السلام مٹی تو بنائے، کیونکہ مولا نے انسان بناون دی جڑی ترتیب بیان فرمائی ہے نا، وہ مولا نے فرمایا ہے کہ اساں بندے نو مٹی تو بنایا ہے۔ اس بندے تو حضرت سیدنا ابا آدم علیہ السلام مراد نے، اور پھر مخلوق دی واری جتھے بھی آیا مولا نے فرمایا تھا انہوں نطفے تو بنایا۔ خدا دی قسم کر گیا نا بیلیو، جتنا مزہ اور جتنا لطف اور جتنا سکون رب سونے دے دین دنیا دے کسے مقام جتھے مرضی چلے جاؤ او سکون بندے نو نہیں لب سکتا جڑا سکون مولا نے اپنے سونے حبیب دے دین چ دین والا بندہ بیٹھا ہوئے گا، ہزاراں مصیبتاں ٹوٹ پین گیاں، دل مطمئن ہو اپنے مدے چ بیٹھا ہوگا۔ تے بے دین انہوں مچھر بھی لڑ پوے نا تے اودیاں باکاں دے چیکاں نکل جاندیاں نے، وہ کیوں ہویا جو بے دین؟ دل تے مطمئن نہ ہویا۔ جدو دل مطمئن ہو جاوے پھر مصیبتاں دے باویں جناب علی دریا چل پون مصیبتاں دے، وہ آندا مولا سونا تو ہی ہے، میں بھی تیرے ہی ہاں، تو ہی بنائی ہے ہر شے، میں کوشش کرنی ہے اگوں تقدیر تیری غالب۔ تو الغرض مولا سونے نے اسی واسطے یہ گل کی اس واسطے کہ جدوں بھی دین والے لوگ کٹھے ہوندے نا، وہ ایک اپنے سکون چ بیٹھے ہوندے، ایک اپنے مزے چ بیٹھے ہوندے نے، وہ اپنی ایک موج اور اپنی لہر چ بیٹھے ہوندے نے۔ کیوں؟
وہ اتنا مزہ محسوس کر رہے ہوندے نے کہ انہاں مزہ دنیا دی کسی ہور نعمت محسوس ہی نہیں کرتے. جی شرابی بیٹھے ہون تے او جناب علی اپنے شراب دے مزے ایویں جوئے والے بیٹھے ہون تے وہ اپنے جوئے دے مزے دے وچ مصروف ہوندے. حالانکہ مکالا مل رہے ہوندے زانی ہے وہ اپنے زنا دے مزے وچ مصروف ہوندے. سودی ہے وہ اپنے سود دے مزے وچ مصروف ہوندے. لیکن جڑا دیندار بندہ ہے وہ ہر ویلے اپنے دین دے مزے جی مصروف رہتا ہے. انہوں کسی اور شاید کی خبر ہی نہیں. مولا سونے نے جتھے بھی بندے مخلوق دی پیدائش دے بارے فرمایا کہ اصا یہ نطفے تو بنایا اس تو مراد مخلوق ہے. وگرنہ تعمیر انسان جیڑی ہے وہ مٹی نال مولا نے فرمایا من ای شیء خلق اصا یہ کالے تو بنایا یہ کالے تو بنے خود فرمایا من نطفہ خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم ماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. فرمایا کادے تو بنے کادے تو بنیا وے خود فرمایا من نطفہ نطفے تو بنیا وے اساں اینو نطفے تو بنا کے خلقہ فقدر خلقہ فقدر پھر انہوں طرح طرح دے اندازیاں تے رکھیا وے. سبحان اساں طرح طرح دے اندازیاں تے رکھیا وے. ثم السبیل یسر او طرح طرح دے اندازے کی لے مولا فرماوندا ہے اساں نطفے نو ماں دی رحم وچ رکھیا وے. اس نطفے نو پھر خون بنایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. اتھا انہوں خون بنایا خون تو پھر اتھا گوشت دا لوتھڑا بنایا پھر اتھا ان دی شکل بنائیے پھر اساں اودے وچ ہڈی بنائیے پھر اس ہڈی نو اسی گوشت نال پوسٹ پوایا پھر گوشت دے اوتے چمڑا چڑھایا پھر ایک خوبصورت شکل بنائیے. اے طرح طرح دے اندازے تے مولا نے رکھیا وے. ثم السبیل یسر مولا فرماوندا وے پھر اساں اے دے آن واسطے اے دا راہ بھی آسان فرمایا. تفسیراں وچ لکھیا وے ثم السبیل یسر یہ کیڑی راہ دا تذکرہ وے اساں دے واسطے راہ آسان کیتی ہے. اس تو کیڑی راہ مراد اے رب سونا بندے نو اپنی نعمتاں گنوا رہے کہ ویکھ میں تیرے نال کی کیتا وے تینوں کیویں بنایا کادے تو بنایا وے کیڑی ترتیب نال بنایا وے تے پھر تینوں کیڑے کیڑے حالات چوں گزار کے لے آوندا وے. ثم السبیل یسر فرمایا پھر اساں دی راہ آسان فرمائیے. او راہ کیے مفسرین فرماوندے نے اس راستے تو مراد اس راستے تو مراد او راستہ وے جدو بچہ ماں دے رحم وچوں پیدا ہوندا وے نکلدا وے او راستہ مراد مولا فرماوندا ویکھ
اساڈی قدرت ویکھی اساں تیرے لئی تنگ راستے نو کنا آسان فرما چھڈیا ایک قدرت وحدہ لا شریک دی وگرنا او نہ چاہے تے ممکن ہی نہیں تے جے او چاہے پھر ناممکن دا سوال ہی نہیں ثم السبیل یسرا پھر مولا فرماؤندا ہے اساں ماں دی رحمی چوں تینوں کڈیا وے باہر دنیا تے لیاوندا وے تینوں پھر تینوں زندگی دتی ہے تینوں پروان چڑھایا ثم اماتہ فاقبر مولا فرماؤندا اے بھی میری نعمت ہے پھر اساں موت دتی ثم اماتہ پھر اسے موت دی فاقبر پھر اسے قبر میں رکھوایا مولا فرماؤندا ہے موت دتی قبر اس رکھوایا مولا سونے دے کلام تے غور کریے تے سمجھ آؤندی ہے جے بندے نو قبر ملی ہے یہ بھی رب سونے نے بنائی ہے پھر بنا کے رکھوایا او کیویں آ تینوں وہ بھی قرآن نال دسنا وا قربان جاواں مولا نے جو فرمایا ہے اتھا موت دتی ہے پھر قبر وچ رکھوایا وے پتہ لگدا وے سلامتی والی موت جان سلامت رہے نہ رہے پھر دوہرا رہا وا ایمان سلامت بندہ لے جاوے تے قبر بھی مل جاوے اس تو وڈی رب سونے دی رحمت اور نعمت ثم ماتوا فاقبرا مولا سونا اپنیاں نعمتاں بیان فرما رہا وے کہ اساں تیرے نال احسان بھی کیتا ہے اے بھی کیتا وے انج بھی کیتا وے تینوں انج پیدا فرماوے پھر زندگی دتی ہے زندگی دی انتہا فرمائی ہے پھر موت دتی ہے موت تو بعد تینوں قبر دتی ہے او خدا دیا بندیا تھوڑا غور کر جے موت ہوندی تے قبر نہ ہوندی خدا دی قسم کر گیا نا اے بندے دے جسم دی بدبو نال ہی دنیا مر جانی سی ختم ہو جانی سی جے موت ہوندی تے قبر نہ ہوندی تے جے خالی پیدائش ہوندی تے موت نہ ہوندی تے تو بھی اپنے تو تنگ آ جانا سی ماں باپ بڈھا ہوئے ماں باپ بڈھا ہو جاوے اساں اوویں تنگ ہو جانے کہ مولا سونا انہاں چک پراں کیوں کہ اے بیکار ہو گئے نے اے ختم ہو گئے نے انہاں دا وجود ہن نکما بن گیا وے بیکار بن گیا وے ہن انہاں نوں لے لے تے خدا دیا بندیا جے پیدائش ہوندی موت نہ ہوندی تو اپنے تو بھی تنگ آ جانا سی ماں باپ تو بھی تنگ آ جانا سی اولاد تو بھی تنگ آ جانا سی اولاد کی رشتہ دار اقربا کی تو اپنی جان تے بھی تنگ ہو جا تے جے موت ہوندی تے قبر نہ ہوندی تے موڑے جسم گلے خدا دی قسم کر گیا تا کر کے مولا سونے نے یہ نعمت مذہب اسلام دے وچ رکھی ہے تا نعمت شمار فرمائیے وگرنہ دوسرے مذاہب دے لوگ کوئی مردے نو ساڑدا پیا کوئی ساڑ رہا وے
کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ندیاں سمندر چ بہا رہے ہیں، کوئی ساڑ رہے ہیں۔ مولا سونے نے اسلام دا مذہب، اسلام مذہب اسلام ایسا بنایا وے جدے وچ نہ بندے دی جان دا نقصان ہے، نہ بندے دے مال دا نقصان ہے، نہ بندے دے خود خون جسم دا نقصان۔ تا مولا نے موت بنائی، موت بنا کے پھر قبر بنائی، قبر دی تدبیر بھی مولا نے خود عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے نے حابیل اور قابیل، دستور سی کہ جوڑا جمدا سی، ایک پتر ایک دھی جوڑا جمدا سی۔ اس وقت دی شریعت سی کہ پتر دوسرے جوڑے دا، دھی دوسرے جوڑے دی، انہاں دا نکاح آپس دے وچ جائز ہوندا سی، لیکن جڑی نال جمدی سی اون دے نال نکاح نہیں سی ہو سکدا۔ معاملہ بن گیا، معاملہ بن گیا۔ حضرت آدم سرکار دے پتراں دے وچ تاں کر کے سیانے، تاں کر کے بزرگ فرماؤندے نے عورت ایسا فتنہ وے، دنیا دا پہلا قتل دی وجہ نال ہویا وے۔ اس وقت دا قتل جدوں کوئی مریا ہی نہیں سی، موت آئی نہیں سی۔ صدقے جاواں حضرت آدم علیہ السلام سرکار دے پتر ایک نے آخیا، ایک نے آخیا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، صدقے جاواں آخے میں تینوں قتل کرن دا ارادہ رکھدا وا، لیکن دوسرے نو مولا نے انج صبر عطا فرمایا، انہاں فرمایا تو اگر مینوں قتل بھی کر دے میں رب دا خوف رکھنا وا، میں تیری طرف ہاتھ بھی نہیں اٹھاواں گا۔ مارا بھی باسطیاں دیا الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں جہان والے پالن والے تو ڈردا ہوں۔ الغرض میں قبر دی تدبیر دس رہا وا، قصہ بڑا لمبا چوڑا وے۔ ایک برا نے دوسرے نو قتل کر دیتا، ہن پریشان ہے کہ مار تے بیٹھا وا، ہن اینو کدھر کرنا؟ اپنے برا دی لاش نو کنڈ تے چکی پھردا وے، کیونکہ قبر تے ہے ہی نہیں سی، قبر تے ہے ہی نہیں سی، پہلی موت سی۔ مولا سونے نے جدوں ویکھیا کہ ہن پریشان ہے، مولا سونے دی قدرت انہیں رحمت فرمائی۔ مولا سونے نے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوءۃ اخیہ فاصبح من النادمین۔ مولا سونے نے، مولا سونے نے دو کوے بھیجے۔ رب دا قرآن فرماؤں فبعث اللہ غرابا یبحث، دو کوے بھیجے، لڑدے 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 کان نے دوسرے نو مار دیتا۔ ایک شان والے دی قدرت ویکھی،
قبر دا سبق پڑھایا جا رہا، قبر دی تدبیر دیتی جا رہی ہے۔ حالانکہ کوئی قبر نہیں سی، پہلی موت سی۔ کان بھیجے مولا نے، کان نے دوسرے نو مار دیتا، دوسرے نو مار کے کان نے اپنی چونج دے نال، اپنی چونج دے نال زمین نو کریدنا شروع کر دیتا۔ آپ سرکار دا پتر اپنے برا دی لاش نو چکی پھر رہا سی، پریشان سی، فاصبح من الخاسرین، نقصان والا تے ہو گیا، مولا فرمان ہے۔ لیکن ہوں ویخ رہا وے کان نے جدو کان مار دیتا، انہیں اپنی چونج دے نال زمین نو کریدنا شروع کر دیتا۔ کرید کرید کے اس نے زمین دے اندر اپنے جسم جنی، اپنے جسم جنی جگہ بنائی، جگہ بنائی، کھڈا بنایا، ٹوہا بنایا، ٹوہا بنا کے انہیں دوسرے کان وچ پایا، وچ پا کے اتنے مٹی، اتنے مٹی دے دیتی۔ جدو مٹی دے دیتی تے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دے پتر لے سبق لے لیا کہ جدو بندہ مر جاوے پھر مردے نو زمین دے حوالے کرنا۔ وہ نعمت جس کا سبق خالق کائنات پر کروایا تھے اسے نہیں ہے نا، بھاویں کھاواں کو کروایا کہ جا انہیں بھاویں کھاواں تو اپنی شان ظاہر فرمائی کہ انہیں نو دس کے تو کرنا کی ہے، ہوں اگلا مرحلہ کی ہے، انہیں دی میت نال کی کرنا، صدقے جاواں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دے بیٹے نے اوویں کوے نو ویکھ کے، اوویں کوے نو ویکھ کے جدو کوے نے قبر بنائی، کوے نو زمین وچ دفن کیتا۔ آپ سرکار دا بیٹا آکھن لگا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، آندا ہائے یا ویلتا اعجزت، ہائے خرابی میری، ہائے خرابی میری، میں تے اس کان جنہ بھی نہیں کر سکیا ہو، ہائے خرابی میری، صدقے جاواں میں اس کان جنہ بھی نہیں کر سکیا کہ میں اپنے بھائی دی لاش نو چھپا دیواں، مگر شان وحدہ لا شریک دی کے سبق کو صحیح بنایا کہ قبر بناونی ہے، قبر بنا کے پھر زمین دے سپرد کرنا وے۔ صدقے جاواں مولا سونے نے پہلی قبر انج بنوائی، پھر کائنات دے اندر اس دستور نو قائم فرمایا کہ جیڑا جسم دی روح تو جدا ہوندا جاوے اس جسم نو زمین دے حوالے کر دے جاؤ۔ تا مولا فرماوندا ثم ماتہ فاقبر، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا، فاقبر رکھوایا، قبر میں رکھوایا۔ لفظاں دے غور کر، مولا سونا اے دس رہا وے کہ قبر وچ رکھوان والا بھی میں، قبر وچ رکھوان والا بھی میں، قبر دین والا بھی میں،
خدا دی قسم کر کے آنا ثم اذا شاء انشر قبر اس بھی رکھوائے پھر اپنی مرضی نال کڈاں گا جدو ساری مرضی آئی کی مطلب جدو ساڈا ارادہ انہوں اٹھان دے نال ساڈے ارادے دا تعلق جڑیا اساں پھر انہوں دوبارہ اٹھاواں گے یہ عالم برزخ اور عالم حشر دی گل نہیں کہ مولا سونے نے جدو دوبارہ اٹھانا وے الغرض مولا سونے نے من ای شین خالقا کالے تو بنا جائے نطفے تو بنا جائے مولا دا بندے نو نطفے تو بناونا اے بھی رب دی نعمت ہے پھر جوانی زندگانی عطا فرماونا اے بھی او دی نعمت ہے پھر بلکہ اس تو پہلا ماں دے عضو وچوں باہر لے آونا اے بھی او دی نعمت ہے پھر انہوں پروان چڑھاونا اے بھی او دی نعمت ہے پھر اینو موت دینا اے بھی او دی نعمت ہے موت تو بعد قبر عطا فرماونا اے بھی رب جو ہے ذرا مدینہ راک سبحان اللہ اتھے مفسرین سوال اٹھاؤندے نے مفسرین فرماؤندے نے مولا سونے نے اتھے جمن تو لے کے دوبارہ اٹھان تک مولا سونے نے بندے دی زندگی نو اختصار نال بیان فرمایا ہوئے دیکھنا او من نطفہ من ای شین خالقا من نطفہ اور نطفے تو لے گئے ثم اذا شاء انشرا دوبارہ اٹھانے تک اٹھائے جانے تک زندگی تو یہی ہے مولا سونے نے دو تین آیات بینات دے اندر پوری زندگی بندے دی زندگی نو بیان فرما چھڈیا وے مفسرین فرماؤندے نے دوسرے مقامات مولا نے سورۃ الدہر شریف سورۃ الانبیاء شریف بعض دیگر مقامات مولا نے بندے دی حقیقت نو بیان ضرور فرمایا ہے لیکن اتھے قبر دا بیان نہیں فرمایا اتھے نہیں فرمایا اساں بندے نو کیویں بنائے کس ترتیب نال بنائے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ایویں سورۃ الانبیاء شریف دے اندر کہ اگر تساں اے گمان کر دے ہو اساں تھانوں دوبارہ کیویں اٹھاواں گے تے پھر ساڈا بناونا ویکھ لو کہ دوبارہ اساں تھوڑے جسم نو سلامت کرنا ہے تے او تے اوکھا ہی کوئی نہیں جدوں نہیں سو تے بنایا اے ویکھو اوتھے بھی مولا سونے نے اور نطفے تو لے کے زندگانی تک انتہا تک بیان کر لیکن قبر دا بیان نہیں فرمایا مفسرین فرماؤندے نے فرمایا ایتھے مولا نے دوسرے مقامات مولا نے طوالت نال بیان فرمایا تفصیل نال بیان فرمایا لیکن اتھے قبر دا بیان نہیں آیا اتھے اجمالاً بیان فرمایا پھر نال قبر دا بیان آیا
مفسرین فرماؤندے نے مولا نے اس گل وال اشارہ فرمایا وے اکو لین دے اندر تیری پوری زندگی آ گئی ہے، اشارہ فرمائے اے انسانا تیری زندگی چھوٹی ہے، مختصر چھوٹی ہے، بھول نہیں اساں تینوں جے دے واسطے بھیجیا وے، جس کام لئی بھیجیا وے وہ کر، جے دے لئی بنایا وے، جس خاطر بنایا وے، تینوں جو کام دے کے بھیجیا وے اونوں پورا کر وگرنہ پچھتائے گا۔ فرمایا باقی مقامات فرمایا تفصیل ہے، اتھے تفصیل ہے، اتھے اجمال ہے، تین آیات ہے وہ بھی چھوٹیاں چھوٹیاں آیات ہے بھائی، مولا نے پوری زندگی دا بیان اٹھان تک پھر نعمتاں گنوائیاں نے یہ ساڈیاں نعمتاں نہیں تیرے اوتے، یہ ساڈا کرم اور ساڈی رحمت ہے تیرے اوتے، توجہ نہیں جو فرمائی۔ مفسرین فرماؤں نے فرمایا اتھے اس اجمال دے اندر مولا نے اشارہ فرمایا کہ زندگی مختصر ہے، زندگی تیری چھوٹی ہے، ایڈی لمبی نہیں جنی تو سمجھی بیٹھا تے تیری انتہا آخر قبر ہے، انتہا تیری۔ فرید الدین اتار فرماتے ہیں نا گر عمارت را پوری پر آسمان عاقبت زیر زمین گردی نہا، فرمایا اپنے مکانوں کو آسمان کی بلندیوں تک لے جا، لیکن تیری انتہا زمین کے نیچے ہے۔ کی مطلب یعنی جنی عمر گزار لے انتہا زمین دے تھلے، انتہا کنا رہے گا۔ مولا سونا فرماؤں کم لبثنا کنے رہے ہو دنیا دے اندر، عدد سنین 1000 سال، تو بندے آخر کے مولا سونا قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، اساں تے ایک دیہڑا رہے ہیں یا دیہڑ دا بھی کچھ حصہ رہے، توجہ نہیں جی فرمائی۔ 100 سال والے بھی وچ ہون گے، 150 سال والے بھی وچ ہون گے، وہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ فرمائی، توجہ نہیں جی فرمائی۔ اونج دیاں عمراں والے 500 سال 700 سال والے بھی وچ ہون گے، تے قرآن کی فرماؤندا قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، ہم تو رہے دنیا میں ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، توجہ نہیں جی فرمائی۔ یہ مطلب ہے ابھی ایک پردہ ہے، ابھی ایک پردہ ہے جو تیری نظر کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہے اور حقیقت تک پہنچنے سے روک رہا ہے۔ جب یہ نظر ظاہری بند ہوگی، تمام پردے تمام حجابات اٹھائے جائیں گے، تب جا کے تیری نظر حقیقت کو پہنچے گی، پھر تو کہے گا قالوا لبثنا یوما او بعد یوم۔ آج کوئی نہیں سمجھ سکتا، توجہ نہیں جی فرمائی۔ تے شاعر نے ٹھیک انہیں جڑا اختصار نو بیان فرمایا
انہیں ٹھیک ہے مثال دنیا دی دتی سمجھائی حقیقت پر سمجھ قسمت والے تدبر اور تفکر والے توجہ نہیں جے فرمائی شاعر فرمایا آتے ہوئے ادا ہوئی جاتے ہوئے نماز ایویں گل آتے ہوئے ادا ہوئی جاتے ہوئے نماز آتے ہوئے ادا ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں زندگی گزر گئی شاعران جی میں مثال دنیا دی اسے نوئی تے لطائف شاعری آکھدے مثال دنیا دی دیتی ہے کہ جی میں بانگ ہوندی ہے بانگ تے نماز دے وچ زیادہ تو زیادہ 10 تو 15 منٹ دا وقفہ ہوندا وے حد 20 منٹ دا کچھ اذاناں تے نمازاں ایویں ہوندیاں نے کہ اذان ہوندی ہے تے نال ہی نماز ہو پیندی ہے مغرب دی اذان پڑھنے تے نال ہی جماعت کھڑی ہو جاندی ہے سارے نوں پتہ ہے یہ مطلب ہے بانگ تے نماز دے درمیان جنہ وقفہ وے تیری زندگی بھی اتنی ہے اور یہ ہوئی تے قالوا لبسنا يوما لو بعد يوم فاسأل العادين مولا سونیا اساں ایک دیاڑ رہے ہیں یا دیاڑ دا بھی کچھ حصہ رہے ہیں 100 سال والا بھی آکھی کھڑی 50 سال والا بھی آکھی کھڑی 30 سال والا بھی آکھی کھڑی 70 سال والا بھی آکھی کھڑی ایک دیہاڑ یا دیہاڑ دا کچھ حصہ رہے ہیں تیرا مطلب ہے شاعر ٹھیک آ گیا وے دیر تھوڑی ہے پر حقیقت سمجھ نہیں آ رہی حقیقت تو سمجھ آنی ہے جدوں تیری نظر نو دھوکھے دین والے حجاب اٹھے یہ بھی ایک حجاب ہے یہ بھی ایک پردہ ہے اس نظر کا جو کمال ہے نا اللہ نے انسان کی آنکھ میں جو نور رکھا ہے اس نور کے اوپر ابتدا سے لے کے آج تک فلسفی اور سائنسدان اپنی اپنی تحقیقات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پر آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کسی کو کہ یہ کیا چیز ہے یہ چیز کیا ہے جو دیکھ رہی ہے یہ دیوار ہے یہ انسان ہے یہ لکڑی ہے یہ کپڑا ہے یہ پانی ہے یہ پتھر ہے یہ لوہا وہ اپنی تحقیقات میں گم ہے کہ یہ کیا طاقت ہے جو انسان کے ذہن کو حقیقت مگر بزرگ فرماتے ہیں ارے پاگلو یہ تو ظاہر ہے ہم تو وہ دیکھ رہے ہیں ابھی تو یہ زندہ ہے اور تم زندہ انسان کی نظر پہ تحقیق کر رہے ہو
ہم نے تو مردوں کی نظروں پہ تحقیق کر رکھی ہے کہ وہ کیا دیکھتی ہے. فرماتے ہیں جب یہ بند ہوتی ہے تو اس کا نور اور کھل جاتا ہے. مثال دینا بزرگ فرماتے ہیں ایک ہے یہ پکا بند ہونا, ایک ہے یہ عارضی بند ہونا. عارضی بند کر کے تے رب سونا حقیقت سمجھاؤں. مولا نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اساں یہ مثالاں بنائیاں ہی دے واسطے تاکہ تساں غور و فکر کرو. ظاہر میں غور و فکر کر کے باطن کو سمجھو. عارضی بند ہوتی ہے بندہ اتنے لاہور ستا پہ اپنے کراچی کھڑا اچھا کراچی جا کے تو مڑ اتنے کام بھی کرتا پھر ویخنا بھی پھر خواب دے اندر ستا اتے پہ ہے وہدا کراچی پہ ہے. کوئی قبلہ جی عارضی بند ہوئی ہے لاہور سون والے کراچی دے نظارے ہو رہے ہیں تے جے حقیقی بند ہوئی تو مڑ 14 تباکل ہی نہیں چل گئے. توجہ نہیں جے فرمائی. توجہ ہے ذرا مدے نال سبحان اللہ. اے پردہ وے حجابات نے جڑے تیری نظر نو حقیقت تک پہنچن تو روکی کھڑے نے. قربان جاواں تا اقبال فرماؤندا وے اقبال فرماؤندا جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی رنجوری. وہ بھی یہ ہوئی گل کردا وے کہ قلب و نظر دی ناپاکی دی وجہ نال ایک دل پلیت ایک نگاہ پلیت تا کر کے تینوں زمانے دے حوادث نہیں نظر آؤندے, تینوں کائنات دے حوادث نہیں نظر آؤندے, تینوں حقیقت نہیں نظر آؤندی. ایدی وجہ ایک دل نہ پا کے ایک نگاہ نہ پا کے, وگرنہ دل پاک ہو جاوے نگاہ پاک ہو جاوے پھر وجود اتھے ہوندا وے نگاہ عرش تے ہوندا. اے دے وچ بڑی قوت ہے, بڑا دور ہے. پر صدقے جاواں اے ناپاکی تے پلیتی حقیقت تک پہنچن تو روکی کھڑی ہے. اے اودوں پتہ لگنا وے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادی. اثر ہے دیہڑ دا کچھ یا دیہڑ دا کچھ ساتھیوں ہوں حقیقت نو پائی کھڑے ہون, حقیقت تک نظر اپنی کھڑی ہوے گی. ہوں پتہ لگ گیا ہونا کہ یار بنیا کی اصل تو سمجھے اسی کو 50-60 سال گزارا گے, کوئی 100 گزارا گے, کوئی 150 پل بھر دے اندر تھانوں چکے تھے چھوٹی جی زندگی. توجہ نہیں فرمائی. بزرگ فرماؤں
مولا سونا تے بندے نو اپنی انتہا، اپنی ابتدا، اپنی انتہا، اپنی جوانی، اپنی زندگانی، یہ ہر شے مولا سونے نے تاں بیان فرمائیے کہ اپنے آپ کو سمجھ، تے اپنے آپ کو جدو سمجھے گا تینوں ساڈی معرفت اپنے آپ سمجھ کے ساڈی معرفت حاصل کر، جی تو اپنے آپ نہیں سمجھیا، اپنی ابتدا نہیں سمجھیا، اپنی انتہا نہیں سمجھیا، پھر ساری معرفت کتنے حاصل کر؟ توجہ نہیں جی، چھوٹی جی مختصر جی زندگی، آخر انتہا قبری، مولا فرماؤں اندے تو ڈریا نہیں کیوں؟ میری نعمت ہے یہ، میں تھوڑا نعمت عطا فرمائیے، ڈریا نہیں جے پر سامان لے کے ضرور آیا، سامان ضرور لیا بیا جے، اتے تھانوں دنیاوی سامان کوئی دنیاوی سامان فائدہ نہیں دے رہے، نہ اے سی، نہ ہیٹر، نہ سوفے، نہ بسترے، نہ کپڑے، نہ بسترے، نہ تلائیاں، نہ رضائیاں، کوئی شے نہیں، اتے او لیا جے جدی ضرورت ہے، او والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، تا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار فرماؤندے سن، آپ اکثر فرماؤندے سن، قبر نو یاد رکھو، قبر نو یاد رکھو، قبر نو یاد رکھو، ہے رب سونے دی نعمت پر تیاری ضرور جے بن تیاری بغیر تیاری دے قبر تو گیا، تیرا کوئی حال نہیں ہونا، اتے سامان تو بغیر کوئی پوچھدا نہیں، آمال تو بغیر تیری کسے نے سن لی نہیں، آمال ہی ایسے نے، آمال ہی کیسی چیز نے، نیک سارے آمال جو تینوں اوتھے بچا وگرنا جا کے اندازے سارے ہو جانے نے، پتے سارے لگ جانے نے، زندگی کنی مختصر ہے، کرنا کی سی، کردے کی رہے، مولا فرماؤں جدو بندے دی موت آئے گی، بندہ آکھے گا مولا ایک گھڑی دی مہلت دے دے، کیوں؟ فیما ترکت کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، جو چھوڑ آیا وہ جا کے کر رہا، یعنی جو لوگوں نے دسیا سی، جو سنیا سی حدیث قرآن چھڑ دیتا، منہ پھیر آیا سی، مولا سونے چھوٹی جی ایک گھڑی دی مہلت دے دے، جو چھڑ کے آیا وہ کر رہا، لیکن مولا فرماؤں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جدو کسے نفس تے آ گئی ہن مؤخر نہیں ہو سکتی، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک گھڑی اگے نہ ایک گھڑی پیچھے، وقت مقرر ہے، نعمت ضرور ہے پر تیاری ضرور ہے،
تا عقل مند دھوکھے تو بچ گئے، دھوکھے دے سودے تو بچ گئے. دنیا نہیں لئی، دنیا دتی ہے، قبر لئی ہے. تے جڑے پاگل میرے ورگے نہیں انہاں قبر دتی ہے، دنیا لئی ہے. پر صدقے جاواں اے جنیاں گلاں نہیں، اے جنیاں گلاں نہیں. میرا پیر باہو فرماوندا ہے ایک حال ایک کال کال زبان نال سمجھ آوندا وے، کیلو کال گل نال زبان نال سمجھ آوندا وے، حال بیتن نال سمجھ آوندا وے. پیر باہو فرماؤندے نے فرمایا موت ایک حال ہے، یہ کال نہیں ہے. یہ کہنے سے زبان کے سمجھانے سے سمجھ نہیں آ سکتی، یہ بیتنے سے سمجھ آ سکتی. اونوں پوچھ جی تے بیت دی پئیے. تا میرے آقا نے فرمایا بندہ مر جاوے، بندہ مر جاوے، حجابات جدو اٹھتے ہیں ساریاں خبراں لگ جاندیاں نے. منجی تے پیا ہوندا وے اپنی زبان نال کہہ رہا ہوندا وے اے دنیا والو، اے دنیا والو دیکھ لو کیا لے کے چلا ہوں. جو کپڑے پہنے تھے ظالموں وہ بھی تم نے چھین لیے، جو مال ترکا تھا اس کی تقسیم میں بھی تم پڑ گئے، وہ بھی تمہارے حوالے. جو جسم پہ کپڑے تھے وہ بھی نہیں رہنے دیے، حتیٰ کہ ایک انسلا کپڑا پہنا دیا، نہ اس میں کوئی سلائی نہ اس میں کوئی جیب، ہاتھ خالی، وہ بھی الٹے. یہ مرنے والا اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہوتا. وہ کہتا ہے عبرت کی آنکھوں سے، عبرت کی آنکھوں سے اب میرا نظارہ کرو، اور جو حال مجھ پہ واقع ہے یہی تمہارا ہونے والا ہے. ارے مجھے رونے والے اپنی آخرت کو رو، مجھے چھوڑو، مجھے کیا روتے ہو، اپنے حال پہ رو، کر کیا رہے ہو. اور آخر میں کہتا ہے یہ حدیث کا اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے مطالب و مفہوم میں ترجمہ سنا رہا ہوں. آخر میں یہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا نے تو دھوکہ دے ڈالا ہے، تم خبردار. آندا میں کھا بیٹھا، تساں نہ کھایا، تساں گل ہوئی ہے. پھر باؤ فرماؤں نے یہ ایک حال ہے بیتنے سے سمجھ آتا ہے، گزرنے سے سمجھ آتا ہے. وہ کیا جانے جو سن رہا ہے، اصل میں وہ جانتا ہے جو گزر کے جا رہا ہے. اسی گل پیر باہو سرکار نے اپنے انداز دے اندر انج بیان فرمایا. پیر باہو فرماؤں جیوں دیکھی جان اوے سار مویاں دی
مویاں دی اوے جیوں دیکھی جان سار مویاں دی اوتے او جانے جو مردہ پانی پانی قبراں دے وچ اوے اننا پانی اوتھے خرچ لڑیندی گھر دا ہو حق وچھوڑا خبردار ہوں میں قربانی تنہا تو باہو جڑے وچ حیاتی مردہ زندگی کے بعد موت، موت کے بعد قبر ایک نعمت ہے. اور خواجہ فرید الدین اتار فرماتے ہیں اس نعمت کا حق اسی نے پہچانا ہے جس نے اس نعمت کے لیے تیاری کی، وگرنہ زبان سے کوئی لاکھ کہے کہ مانتے ہیں اقرار کرتے ہیں، لیکن جب تک تصدیق قلب نہ ہو تب تک اقرار باللسان، اقرار باللسان جو ہے نا وہ تصدیق بالقلب کے بغیر جھوٹا ہے. جب تک دل تصدیق نہ کرے مزہ تب آتا ہے زبان اقرار کر رہی ہو ساتھ دل تصدیق کر رہا ہو. فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کی نعمتوں میں سے قبر اور موت کی نعمت کا حق اسی نے جانا ہے جس نے موت اور قبر کے لیے بر وقت تیاری فرمائی. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اسانو موت تو پہلا موت دی تیاری دی توفیق عطا فرماوے. آخر دعوانا